السلام علیکم دوستو، میں عاصم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ بابچی کے فوائد اور اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور یہ کہاں پہ پائی جاتی ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل ڈاکٹر عاصم ہربل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم ہربل کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ دوستو، اسے گجراتی میں بواچی کہتے ہیں، جبکہ بمبئی میں اسے باؤچی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسے بلوشٹ سیڈز کہتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم ہے، جبکہ بدہضمی پیدا کرتی ہے اور مضر بصارت ہے۔ اس کا بدل تخم پنواڑ ہے اور بہک و برس میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے مشہور مرکبات میں سے سفوف برس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور اگر اس کے مقام پیدائش کی بات کریں تو ہندوستان کے بنجر علاقوں کی یہ خاص پیداوار ہے۔ اس کی مقدار خوراک 1.3 گرام تک ہوتی ہے۔ یہ ایک بوٹی کے تخم ہیں جو دانے مسور کی مانند، لیکن دانے مسور سے قدرے بڑے سیاہ رنگ کے گول لمبوترے مائل اور چپٹے ہوتے ہیں، اور اندر سفید مغز ہوتا ہے۔ ان کا مزہ تلخ و تیز ہوتا ہے۔ اس کا پودا صرف 3 فٹ بلند ہوتا ہے۔ یہ مصفی خون ہے اور مسل بلغم ہے اور قاتل دیدان ہے۔ اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو مصفی خون ہونے کی وجہ سے امراض فساد الدم اور امراض جلد مثلاً جذام، برس، داد اور خارش میں فل سیاہ یا تلوں کے ساتھ ملا کر کھانے اور لگانے کے لیے ایک خاص دوا بھی سمجھی جاتی ہے، جبکہ قبض، بواسیر اور امراض معدہ میں اس کا استعمال مفید ہے۔ بابچی کو مدبر کر کے استعمال کرتے ہیں۔ بابچی کو آب ادرک میں کم از کم 1 ہفتہ بھگو کر رکھیں اور آب ادرک کو روزانہ تبدیل کرتے رہیں۔ اس کے بعد مقشر کر کے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے زائد استعمال سے قے اور اسہال کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔